بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، سری نگر کا ایک گنجان آباد علاقہ ہے، ہبا کدل کہتے ہیں. بڑا یہاں پاپولیشن ہے، کافی ہائیلی ڈینسڈ علاقہ ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ انڈین آرمی کی کنسنٹریشن بھی کافی حد تک ہوتی ہے. یہ واقعہ ہے 13 مئی 2008 کا. ایک بچہ جس کی عمر 3.5-4 برس تھی، اس کا نام مہران تھا. وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا، اسکول سے ابھی واپس آیا تھا. اسے اسکول میں داخل کرایا بھی کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ وہ لاپتہ ہو گیا، اغوا ہو گیا. اور وہ دن اور آج کا دن اس کی ماں جو ہے وہ جگہ جگہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے. اس کے والدین جگہ جگہ مارے پھر رہے ہیں کہ وہ بچہ مل جائے، لیکن اس بچے کے حوالے سے کوئی خبر نہیں ہے. اس کے اغوا کاروں نے رینسم کے لیے بھی کوئی کال نہیں کی. کسی قسم کا کوئی پرسان حال اس فیملی کا نہیں ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مہران، جس بچے کی ہم بات کر رہے ہیں، مہران لطیف میر، کیا یہ بچہ، کیا یہ واقعہ واحد واقعہ ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پیش آیا ریسنٹ ایئرز کے اندر؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ نہیں جناب، یہ واحد واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اور واقعات بھی ہیں. مثلا کپواڑہ کے ایک 8 سالہ بچہ ہے، طالب حسین اس کا نام ہے. 15 فروری 2022 کا یہ واقعہ ہے کہ اس بچے کو اغوا کر دیا گیا. اس کے بعد تھوڑا ہم ڈیٹا آپ سے شیئر کر لیتے ہیں جو کافی ہوش ربا ہے، کافی الارمنگ قسم کا ڈیٹا جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور یہ ڈیٹا کوئی پاکستانی کسی ادارے نے تیار نہیں کیا، انٹرنیشنل کسی ادارے نے تیار نہیں کیا، بلکہ بھارت کا ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو. اس نے یہ تیار کیا ہے. اور اس ادارے کے مطابق جو ڈیٹا سامنے آیا ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، بالخصوص بچوں کے حوالے سے، اس کا یہ کہنا ہے کہ 2020 تک مقبوضہ کشمیر سے 627 بچے اغوا ہوئے ہیں، جن کا کوئی ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا. اس کے بعد اس نے کہا کہ صرف 2020 کے اندر جو ہے 230 بچے جو ہے اغوا ہوئے، جن میں 167 بچیاں تھیں اور 63 لڑکے اس کے اندر شامل تھے. جو اس سے پہلے میں نے ڈیٹا شیئر کیا اس میں 350 لڑکے ہیں اور 277 لڑکیاں شامل ہیں. جبکہ اس کے ریکوری ریٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ریکوری ریٹ جناب اس کا 29.2 اسی ادارے نے رپورٹ کیا ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 ملین کی آرمی، انڈین آرمی، جو کہ قبضہ کیے ہوئے مقبوضہ علاقے کا، جس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سری نگر اور کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ ہے، جموں میں تھوڑی کم ہے اور یہاں زیادہ ہے. اور ایک اندازے کے مطابق ہر 5 سے 7 کشمیریوں کے اوپر ایک فوجی تعینات کیا جاتا ہے. اب یہ فوجی کسی ایک مخصوص جگہ پر تعینات نہیں ہوتا، یہ کشمیریوں کے گھروں کے اوپر بھی ہوتے ہیں، یہ محلوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ گلیوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ بازاروں میں بھی ہوتے ہیں، یہ اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ کالجز کے اندر بھی ہوتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ آرمی ڈپلوائے کی گئی ہے اور اتنی ہی بڑی تعداد میں بچے تسلسل کے ساتھ اغوا ہو رہے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ ایک منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ہو، ہندوستانی فوج کی ناک کے نیچے ہو رہا ہو اور اسے کچھ پتہ نہ ہو؟ آج تھوڑا سا ہم اسے پروب کرنے کی کوشش کریں گے، اسے دیکھیں گے کہ یہ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں. کیونکہ اغوا کار جو ہے وہ سامنے نہیں آتے، کوئی رینسم کا مطالبہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقاصد اور ہیں. ان مقاصد کو ہم دیکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہندوستانی آرمی جو سفاکی کی اپنی مثالیں کئی اور محاذ پہ قائم کر چکی ہے، وہ آرمی اس میں کس حد تک ملوث ہے، اور ہندوستانی سٹیٹ جس کے اندر ان کی عدلیہ بھی آتی ہے، ان کا میڈیا بھی آتا ہے، وہ کس حد تک اکمپلس ہیں اس کے ساتھ اس سارے معاملے کے اندر. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے وہ شخصیات کو اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے. تعارف کروائے دیتے ہیں. جناب انجینئر مشتاق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہیں. مشتاق صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. راجہ فیصل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں، جیو پالیٹکس کے اوپر خاص نظر رکھتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹو سٹارٹ ود انجینئر مشتاق صاحب، ان بچوں کو کہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، ان سے کیا کام لیا جاتا ہے؟ ڈونٹ یو تھنک ایک منظم طریقہ کار سے کام ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ اس کو ہائی لائٹ کرنا تھا انڈین میڈیا کو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا بائس ہے اور ان کا وہ دیٹ از پارٹ آف پرابلم، وہ تو پارٹ آف پرابلم بن چکے ہیں انڈین میڈیا.
حالانکہ ان کا کلیم ہے، جھوٹی کلیم ہی صحیح کہ وہ انٹیگرل پارٹ ہے، جبکہ پاکستان کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے، سیلف ڈٹرمنیشن، یہ دس مینز دا ڈفرنٹ، اور ہم پی ٹی وی پہ ہیں جو کشمیریوں کے درد کو بانٹ رہے ہیں، یہ فرق ہے، دس از دا ڈفرنس وچ مینز مچ فار کشمیریز. سو کشمیریز جب شہید ہوتے ہیں یا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے رہے ہیں وہ 70-74 سال، اور جب شہید ہوتے ہیں تو پاکستان کے کفن میں مدفون ہوتے ہیں. یہ سمجھنا ہے انڈین کو، جو انڈیا کے ساتھ انڈین لورز. کشمیریوں کی لڑائی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، بلکہ انڈین کشمیر پالیسی کے ساتھ، جو انہوں نے یہ صرف گمنام نہیں ہے کشمیریوں کو قتل عام ہو گیا. میں بچوں پہ آ رہا ہوں. کشمیریوں کا قتل عام ہو گیا، مینٹلی وہ ڈسیبل ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہر کوئی ظلم کسٹوڈین ڈیتھ. اب جو بچوں کا اس حوالے سے یہ ہے کہ اس میں ہم کیا کریں. وین آرمی ایک پورشن ہے آرمی دیٹ از انفلوئنسڈ بائی میٹیریلزم. ان کا کیا یہ نہیں ممکن، ان کے پاس ایسے بلیک لاز ہے، ان کے پاس ان کی اتھارٹی ایسی ہے کہ وہ کسی کو پک کر سکے. دے آر انوالو ان ٹریفکنگ. وہ ہم نے یعنی کہ جب بھی آپ نے کہا کہ ابھی جو ان کا یہ بیورو ان کا ہے انڈین ہوم منسٹری کا رپورٹ ہے، وہ 2020 میں انہوں نے خود رپورٹ دیا ہے کہ 2020 میں اتنے تقریباً 600-700 ڈسپیئر ہو گئے بچے. اچھا، اس کے علاوہ بھی ان کی ہی رپورٹ ہے جو گمنام وہاں قبریں ہیں، جو وہاں گمنام جہاں ہزاروں سینکڑوں کشمیریوں کو مدفن کیا گیا. ابھی حال ہی میں آنچار میں کھدائی کر رہے تھے. قبروں پہ ہم آتے ہیں، تھوڑا بچوں پہ میں اسی پہ آ رہا ہوں. بچے جو وہاں ہیں، کئی سینکڑوں بچے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں بچے ڈسپیئر ہیں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو وہاں ایک مافیا ہے جن کی سرپرستی ان کی فورسز کر رہے ہیں، وہ ان کو کہیں بھی لے رہے ہیں. پھر کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ آج تو دنیا میں ایک ایشو ہے ٹریفکنگ. یہ کشمیر میں ان کے لیے ان کو مہیا ہے راستے، مطلب آسان راستے ہیں. وہاں کوئی بھی آرمی کسی بھی جگہ جب بچہ نکلتا ہے، کیونکہ ایسی سچویشن ہے وہاں کسی کی سیفٹی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاورز ایسے ہیں، ان کے سیکورٹی فورس کے اتنے پاورز ہیں کہ وہ کسی کی بچے کو اٹھائے. اب ہے ایک جسٹس جن کے ڈسپیئر ہو گئے، مطلب جن کو جو تھانے میں چلے گئے ان کا ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتا. مطلب یہ ایسے کیسز ہیں ہزاروں جو بیچارے ڈر کی وجہ سے خاموش ہیں. اور ان کے کیمپوں میں اس بات کی میں کئی لوگوں نے جو اریسٹ وہاں رہے گواہی دے رہے ہیں کہ بچوں کو وہ یہ انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے چمپین ہیں وہ اس کی چھان بین کرے ان کے کیمپوں میں. مجھے ایک نے کہا کہ وہ جیل تھا، اس نے کہا کہ انہوں نے ایک کیمپ میں تھا وہ پلوامہ میں، اس نے کہا کہ وہاں انہوں نے ایک کنواں کھودا تھا. وہاں جو بھی اگر کیرسٹ ہوتا تھا اسے وہ چاہتے تھے کہ اس کو اس میں 3.5 سال 4.5 سال کا جو بچہ ہے اس نے کیا ٹیررزم کیا ہوگا. اصل یہ سوال ہوتا ہے، میں آپ کو رائے صاحب انوالو کرتا ہوں. از اٹ پاسبل اتنی بڑی آرمی کی تعداد اور اس میں بچے اغوا تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہوں، انہیں پتہ نہ ہو، ان کا اس کے اندر کردار نہ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یاسر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈین آرمی کی پریزنس ہے ان انڈین illegally occupied کشمیر، جموں اینڈ کشمیر، it is considered as one of the most militarized zone of the world. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے بالکل صحیح فرمایا، ہر 5 سے 7 بندوں کے لیے ایک فوجی وہاں پہ موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کا موڈس آپرانڈی آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ جو باربیرزم اس وقت برپا ہے، ڈرکونین لاز جو کہ دلی میں بیٹھ کے بنائے جاتے ہیں لوک سبھا میں، ان کو پھر یہاں پہ امپوز کیا جاتا ہے کشمیریوں کے اوپر، اور کھلی چھوٹ دی جاتی ہے آج کی ہندتوا انڈین آرمی کو کہ وہ جو کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ ان بچوں کا وہ کیا کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریکارڈز دیے جاتے ہیں اس میں وہ بچے بہت کم شو کیے جاتے ہیں، بہت کم کنٹرول ڈیٹا ہوتا ہے. بالکل، خصوصاً وہ ایریاز جو کہ شہروں سے تھوڑے ہٹ کے ہیں، گاؤں وغیرہ کے، ان کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ وہ کہیں جا کے ڈھونڈیں اپنے بچوں کو، رپورٹ کرائیں. بالکل رپورٹ. اب یہاں پہ بچیوں کا اور بچوں کا وہ کیا یوز کرتے ہیں؟
بچے کیونکہ اس عمر میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کدھر کے ہیں اور کدھر کے نہیں. بچے تو معصوم ہوتے ہیں, ان کو تو نہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیر میں ہیں, نہ پتہ ہوتا, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ ان بچوں کو یہی انڈین آرمی کے جو سولجرز ہیں, بیکاز دے نو کہ اگر ہم ان بچوں کو ممبئی یا دلی یا یو پی لے کے جائیں گے تو وہاں پہ بک جائیں گے. یہ بیچتے ہیں, یہ بچے بیچتے ہیں, خصوصاً بچیاں. اب یہ منظم پیشہ انڈین آرمی استعمال کر رہی ہے. بالکل, شاید ان کا میرا خیال ہے بجٹ کا کچھ حصہ اس سے پورا ہوتا ہوگا. مت بھولیے کہ یہ وہ آرمی ہے جس کے سولجرز کی ہمیں ایسی فوٹیجز بھی نظر آتی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک سڑی ہوئی روٹی دیتے ہیں اور ساتھ میں دال جو کہ پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے, اور کچھ دن بعد اس کی لاش ملتی ہے. ان کے تو سی اوز ان کا راشن کھا جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. اور ایک آج جو ہندتوا آئیڈیالوجی سے کتے بھی نلواتے ہیں. بالکل, ایک ہندتوا آئیڈیالوجی کی جو سب سے بھیانک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا گھر واپسی. گھر واپسی اصل میں وہ اسی کو کہتے ہیں, اور لو جہاد اور گھر واپسی یہ وہی کانسیپٹ ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جتنے کے جتنے لوگ ہیں جو کہ مسلمان ہوئے ان کو واپس ہم ہندو کریں, اور وہ اور طریقہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا ڈیموگرافکس چینج کرنے کا. بڑا ہینیس قسم کا کرائم نہیں ہے. اٹس اے وار کرائم. اٹس اے وار کرائم. یہ ایسے ہی ہیں جو کہ ہمیں ریسنٹ جو ہمیں نظر آتا ہے پیلٹ گنز کا استعمال, پھر میجر گوگوئی جیسے جو کائر جو کہ کائر میجر ہے, اس جیسے لوگ جو کہ ہیومن شیلڈ بناتے ہیں اپنی جیپ کے آگے ایک کشمیری کو باندھ کے, یہ اسی کی ایک کڑی ہے آج کے. دیکھیں بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا یہاں پہ. میجر گوگوئی کو اس ایکٹ کے اوپر ایوارڈ کیا گیا, اور وہ فوجی جو ان بچوں کو اغوا کر کے آگے بیچتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ہوگا کہ کل جب یہ ریکارڈ میں پیش کروں گا تو مجھے بھی شاید کوئی ایوارڈ مل جائے. دیکھیں میں آج کے بھارت کی جو, اسی لیے میں نے کہا ہندتوا انڈین آرمی, کیونکہ یہ انڈین آرمی نہیں ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا. شاید انگریز ان میں کچھ نہ کچھ تو کوئی ایسی ڈسپلن چھوڑ کے گیا ہوگا, آج وہاں پہ یہ نظر نہیں آتی. میں کچھ فیکٹس بتانا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ ابھی جو کہ جنرل بننے والے ہیں ان کے جنرل نروانے کے بعد, جب جنرل نروانے سی ڈی ایس بن جائیں گے تو ان کے چیف آف آرمی سٹاف بنیں گے جنرل منوج پانڈے. اور جنرل منوج پانڈے اس وقت پچھلے اگر دیکھا جائے ان کا جو ٹینیور جو لیفٹنٹ جنرل تھے اس وقت, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انجینئرز کور کے ہیں. کوئی ایسی ان کے ہاں سے پریسیڈنٹ نہیں ملتی کہ انجینئرز کور کے بندے کو کور بھی کمانڈ کرنے کو دی ہو. ان کو 2 دفعہ کور کمانڈ کرنے کو دی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو, پھر آپ کو سمجھ آئے. سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے ان کی؟ اچیومنٹ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایسٹرن کمانڈ انہوں نے کمانڈ کی, اور ہم لوگوں نے اپنے پروگرام میں یہ دسمبر میں ہی کہہ دیا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو گیٹ اے ویری گڈ پوزیشن. ابھی ان کو 2 جنرلز جو ان سے سینئر تھے, جنرل موہانتی اور جنرل جوشی, دونوں کو گھر بھیج کے ان کو پروموٹ کر کے وائس چیف آف آرمی سٹاف لگایا گیا. اس کی وجہ ہے ہی ہیلز فرام ناگپور. یہ ناگپور کے ہیں, اور ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ آر ایس ایس کی بھی برتھ پلیس ناگپور ہے. ان کی ساری فیملی ناگپور سے. ٹاپ ٹیئر آپ کہہ رہے ہیں, ٹاپ ٹیئر وہ ایسے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جس کی جو جنم بھومی ہے وہ آر ایس ایس ہو. جتنے بھی سی اوز کی پروموشنز ہو رہی ہیں, وہ ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن دیکھ رہے ہیں, آئیدر وہ بی جے پی کے ہیں یا آر ایس ایس کے ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ ہیں تو ان کو کر رہے ہیں. اور آگے جو مزید ہمیں نظر آ رہا ہے, لیفٹنٹ جنرلز جو ہمیں نظر آئیں گے نا, مئی کی جتنی بھی کور کمانڈر کانفرنسز ان کی ہوں گی, مئی اینڈ آنورڈز, اس میں آپ کو کوئی سکھ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اب کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, ہم دوبارہ سے اس پہ آتے ہیں. مشتاق صاحب, کرن یہ خبر تو بہت بڑی ہے اور اس پہ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر آواز بلند کر رہا ہے. ہندوستانی میڈیا کو تو یہ توفیق نہیں ہوگی کیونکہ اسے گودی میڈیا کہتے ہیں. ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ, ان کی سروائیول اسی میں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی چیز کو نہ اجاگر کریں جو کہ جرنلسٹک نارمز کے بالکل خلاف ہے. اب تک کتنی انکوائریاں ہو چکی ہیں, کتنے فوجی گرفتار ہو چکے ہیں, اور ان کی جو عدلیہ ہے اس نے اس کے اوپر کیا ایکشن لیا ہے, کوئی نالج میں آتا ہے آپ کی؟ اصل میں یہ دکھاوے کے لیے مجھے کچھ کیس, ہمارا ایک ریلیٹیو کا اسٹوڈنٹ ڈیتھ اس کی ہو گئی, اس کو ریکٹم میں برما ڈالا گیا, مطلب کہ وہ انوسنٹ تھا بالکل, وہ اسٹڈیز کے ساتھ وابستہ تھا, تو اس کو ریکٹم راڈ ڈالی گئی, آئرن راڈ, تو
پھر اس پہ انکوائری ہوئی. ایک غیر مسلم آفیسر تھا, مسلمان نے ڈیئر نہیں کیا کہ کوئی ایف آئی آر درج کرے, لیکن ایک سردار تھا, اس نے وہ ایف آئی آر درج کیا, پھر اس کی انکوائری. اب انہوں نے ایز شو کرتے ہیں, وہ کسی کو سزا نہیں ملی. یہ بدقسمتی ہے, کیونکہ ایک تو ایف آئی آر آرمی کے خلاف کسی کی جرت نہیں, پولیس میں اگر جائے بندہ اس کی جرت نہیں کہ وہ ایف آئی آر درج کرے. اب کیسے وہ سزا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اگر کسی جگہ شو بھی, اگر انٹرنیشنل میڈیا میں کوئی آیا کیس کہ یہ ہائی لائٹ ہو گیا, اگر انہوں نے کیس کو اجاگر ہو گیا تو پھر وہ دکھاوے کے لیے انہوں نے کیا ہے. جیسے انہوں نے راجہ صاحب نے بجا فرمائے, ان کے ڈیزائنز ہیں. اب دیکھیں نا, آج آپ اوپنلی دیکھ لیں, وہ تو اوپنلی اپنے جو پیٹریاٹ ہے, ان کے جو پیٹریاٹ مسلم ہے وہاں, ان کے اسلامی شعار سے مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہ اپنے میڈیا میں. سیدھی سی بات ہے. اور ان کے ڈیزائنز بالکل اوپن ہے. وہ ایک دو مسلمانوں کو لے کے اپنے جو یہ ڈیزائنز ہے اسلام کے خلاف, اپنے دلتوں کے خلاف, اور ان جو آدیواسی ان کے خلاف, وہ اس کو آگے لے رہے ہیں. اس وقت تو الیکشن ہو رہا ہے ان کا, حجاب کا معاملہ. اب حجاب سے آگے بھی وہ گئے ہیں, جانے والے ہیں. وہ یہ کہ قربانی جب ہونے والی ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی سے پہلے جانوروں کو بحث کرنا ہے, مطلب قربانی کو روکنا. انہوں نے اب یہ ڈیزائن بنا. اب اندازہ لگائے, اب بھارتیوں کو سمجھنا چاہے. میں ریسرچ میں نے ایک روز کی, یہ جو بھی وہاں یعنی سیلاب آ رہا ہے, اس میں بھی بھارت کو کار فرما. ایز انجینئر میں بتاؤں, انہوں نے جو سیلاب سے بچاؤ ہوا کرتے تھے نالے والے, وہ انہوں نے سارے بھر دیے. ایک ڈیزائن کے تھا. جسی طرح انہوں نے وہاں کی انڈسٹری تباہ کی. مطلب انہوں نے ہر کوئی ظلم کا حربہ کشمیریوں کو نیست نابود کرنے کے لیے. اب جو دفعہ 370 کی منسوخ کی, اس کے پیچھے جینوسائیڈ, ایک ڈیموگرافی چینج کرنا. اب جب وہ بچوں, ایک تو آج تو ہمارا موضوع ہے بچوں کا, لیکن انہوں نے تو اب کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی. ان کے تو ڈیزائنز اوپن ہو گئے. اب ان کو صاحب, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ وہ تکلیف, یہ وہ زخم ایک والدہ کے لیے بالخصوص اور والدین کے لیے ہوتا ہے. ایک آپ کا بچہ سامنے مر جائے تو آپ اس کی قبر پہ جا کے رو لیتے ہیں. ایک وہ بچہ جو جیسے یہ مہران ہے, آج 8 سال سے اس کی والدہ جو ہے وہ در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے کہ مجھے کس طرح کی میرا بچہ مل جائے. یہ جو 8 سالہ بچہ جو گیا ہے, پوری زندگی کا ان کے لیے روگ نہیں ہے. یہ اتنی بڑی ذہنی اذیت ہے. یہ جو ریٹن ہیں, جو ان کے جو وہاں ڈس ایپیئرڈ کی پیرنٹس کی ایسوسیشن ہے, ان کا ڈاٹا جو ہے 10,000 گمنام ہے. اچھا, آپ اندازہ لگا, ایک تو ہوتا ہے شہید ہوتا ہے, مر گیا, چلو وہ پتہ چلا, لیکن ان پہ کیا گزرتی. ہر دن ان کے لیے قیامت ہوتی ہے. یعنی کہ وہ کیا کرے, کہاں 10,000 اور ڈاٹا, یہ ڈاٹا ہے 10,000 سے آگے. جیسے انہوں نے بجا فرمایا کہ جو ریکارڈ میں نہیں ہے, ان پہ کیا گزر. ابھی آپ نے نہیں دیکھیں مینٹلٹی ہے. وی آر ہیومن بینگز, ہیومنٹی از بیس آف آور لائفز. ٹھیک ہے, ہم درد کو محسوس کریں, جو بھی ہمارا یہ فیتھ ہو, جو بھی ہمارا یہ عقیدہ ہو. ماہرین نفسیات کی رپورٹ ہے کہ ہر دوسرا یا تیسرا کشمیری ڈپریشن میں اس لیے مبتلا ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے. رائے صاحب, عدلیہ, ہندوستانی عدلیہ کا اگر ہم تھوڑا کردار اس حوالے سے دیکھ لیں, اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا, ایک چھوٹی سی آبادی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا جہاں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان بچوں کا گمشدگیاں ہو جانا, ان کا اغوا ہو جانا اور اس میں ان کا ملوث ہونا. کیا ہندوستانی عدلیہ کا صرف اب یہ کام رہ گیا ہے کہ حجاب کے اوپر اس کی ساری کانسنٹریشن ہو, جیسے افضل گرو کے اوپر ہوئی تھی, باقی سارے کیسز چھوڑو, افضل گرو کو لٹکا دو, کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے. ہندوستانی عدلیہ بالکل سارے انٹرنیشنل جو تقاضے ہیں, عدالتی تقاضے, انصاف کے تقاضے, ساروں کو ختم کر دیا ہے. ڈونٹ یو تھنک دس از ہائی ٹائم کہ اس کو آگے آنا چاہیے اور اس کے اوپر دیکھیے, عدلیہ اور ان کا جو انصاف کا سسٹم ہے بھارت کا, بدقسمتی سے وہ بھی اب سیفرنائزڈ ہو چکا ہے. آپ کو ایک پرائمری ایگزامپل, بلکہ 2 دیتا ہوں. مکی مسجد جو بم بلاسٹ ہوا تھا, اس کے کیس کا بھی آپ جا کے دیکھ لیں. بندے نامنیٹ ہوئے, بندے پتہ چل گیا کہ RSS کے ہیں, لیکن کیا ہوا کہ وہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا. جیسے ہی مودی جی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے ان کو, تو پچھلی گورنمنٹ والے کون سے اتنے اچھے تھے؟ ایگزیکٹلی, وہ بابری مسجد کس کی گورنمنٹ میں؟ ہاں, بابری مسجد بھی اوبیسلی ان کے. لیکن جو دوسرا کیس ہوا سمجھوتا ایکسپریس کا, یہ کچھ روز پہلے گزرا ہے, سمجھوتا ایکسپریس, اس میں وہ نابا داس اور یہ سارے لوگ جو ہیں, یہ سب کے سب لوگ کنوکٹ تھے, اور ان کو کسی انٹرنیشنل یا کسی پاکستانی ایجنسی نے کنوکٹ نہیں کیا تھا. ان کی اپنی جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی, اس نے کیا تھا, پریمیئر انویسٹیگیشن ایجنسی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی,
اور ان کی عدلیہ نے، اسی عدلیہ نے جس نے کہ پہلے سزائیں دی ہوئی تھیں، اسی نے جا کے تو ان کو فارغ کر دیا. پہلو خان کیوں آج کا پہلو خان آج کا جو بھارت ہے، آج کے بھارت میں آپ کو جو جوڈیشل سسٹم نظر آتا ہے وہ سیفرنائزڈ ہو چکا ہے سسٹمیٹیکلی. اس میں بھی وہی لوگ آ رہے ہیں جو کہ اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں ہندوتوا آئیڈیالوجی کے ساتھ. اگر کوئی نہیں کرتا تو وہ گھر رائے صاحب حجاب کے معاملے کے اوپر اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے اور پوری دنیا نے یقیناً اس کے اوپر اب رسپانس کرنا شروع کر دیا، جو کہ بہت اچھی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاب کے بعد معاملہ کرپان پہ چلا گیا. کرپان کے بعد معاملہ جو ہے وہ پھر کرسچنز کے اوپر چلا جائے گا. یہ سارے کے سارے معاملات اب آگے جائیں کیونکہ ان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ تو کھلے عام یہ بتاتے ہیں. عدلیہ کا جو سارے معاملے میں رول، کرناٹکا کا سی ایم خود ہندوستانی میڈیا، ریپبلک جو ٹی وی ہے ان کا، گودی میڈیا جسے کہتے ہیں، وہ ارنب کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہتا ہے ان کا سی ایم کہ جی ایک ہندو کو اس لیے مارا گیا، ایک ایکٹیوسٹ کو اس لیے مارا گیا، مسلمانوں نے مارا اور ہندو ہونے کی وجہ سے مارا. اس کے اوپر عدلیہ کوئی ایکشن نہیں لیتی کہ ایک سی ایم کس طرح یہ بات کر سکتا ہے جو کہ تمام ایک سٹیٹ کو، وہ کس کی، کرناٹکا کی سٹیٹ، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. ان کی عدلیہ اس حد تک جو ہے وہ اس کے سٹینڈرڈز گر چکے ہیں. بالکل گر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جو پہلے کی عدلیہ تھی نا، اس کو کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وہ بائی دا بک چل رہی ہے، وہ جو ان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لحاظ سے چل رہی ہے. لیکن وہ جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بیسیکلی سیکولر کانسٹیٹیوشن تھا. وہ جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ بھارت کو ایک سیکولر سٹیٹ کے طور پہ ڈکلیئر کرتا تھا. لیکن آج کے بھارت میں آپ کو سیکولرزم نظر نہیں آتا. اس کس تناظر میں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو سی اے اے جو بلز آئے تھے وہ، پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی پھر اس کے بعد ایبروگیشن 35A اینڈ 370 آرٹیکلز. پھر اس کے بعد اگر آپ اسی تناظر میں جو ڈرکونین لاز لے کے آئے گے کشمیر میں، وہ بھی آپ کے سامنے، پھر کسانوں کے جو پروٹیسٹ ہوتے رہے اس تناظر میں بھی، یہ سب کا سب جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر ان کی جو پارلیمنٹ چپ ہے، ہر کوئی چپ ہے، وہ اسی تناظر میں نا کہ سسٹمیٹیکلی یہ جو سیکولر بھارت کا نعرہ لگایا جاتا تھا اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا نعرہ لگایا جاتا تھا، وہ نعرہ اب زنگ آلود ہو چکا ہے. وہ کانسٹیٹیوشن اب زنگ آلود. ورلڈ از ناٹ بائنگ اٹ. ٹھیک ہے مشتاق صاحب، لاسٹ مومنٹ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو خاص طور پہ اس معاملے کے اوپر بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. اس کا تعلق انسانی نفسیات سے بھی ہے، اس کا تعلق ہیومن رائٹس سے بھی ہے، اس کا تعلق بیسک رائٹ سے بھی ہے. اس کو آگے نہیں آنا چاہیے. اور اس کے اوپر دیکھیں، ایک جگہ کے اوپر چائلڈ لیبر کے اوپر کسی ملک کے ساتھ ایگریمنٹس منسوخ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ جہاں پہ قبضہ بھی ہے اور وہاں سے بچے مسلسل اغوا ہو رہے ہیں، اس کے اوپر قدغنیں نہیں لڑنی چاہیے جو بھارت ہے. یہ بدقسمتی ہے، دنیا دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے اپنے انٹرسٹ، حالانکہ ان کے انٹرسٹ سیکیور ہوں گے اگر سب کانٹیننٹ پیسفل ہوگا. یہ اس نظر سے نہیں دیکھتے. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں ہو رہی زیادتی کشمیر میں، وہاں ماحولیات بگاڑا، عورتوں کے ساتھ ہر کوئی جو بھی ظلم ہے، مطلب ہر طریقے سے ہمارا رائٹس وائلیشن ہو رہے. یہ پتہ نہیں، حالانکہ ان کے رپورٹ بھی آیا، UN رپورٹ بھی آیا کہ اس طرح ہو رہا ہے، انہوں نے تفصیل سے بتایا کیا ہے. لیکن یہ جو یہ دنیا کے لارڈز بنے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کو ہم ناراض نہیں کرنا ہے. لیکن پھر بھی انشاءاللہ اب آوازیں اٹھ رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز میں دیکھیں، انٹرنیشنل میڈیا میں یا یورپین پارلیمنٹ ممبر آواز اٹھا رہے ہیں. آواز اٹھے گی کیونکہ ظلم which is a good sign, but it doesn't match with the grievances of the Kashmiris. نہیں، اس سے تو کچھ نہیں ہو، کچھ نہیں ہو. I have to wind up جی. انجینئر مشتاق صاحب، ڈاکٹر فیصل صاحب، بہت شکریہ جی آپ نے اس ایشو کو، جو کہ بڑا ہی تکلیف دہ ایشو ہے جی. میں بطور جب میں والد بھی بات کر رہا ہوں تو ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک صرف امیجن کر کے کہ اگر آپ کا جیتا جاتا بچہ جو ہے وہ اغوا ہو جائے تو اس کے اوپر کیا حال گزرے گا. پوری فیملی جو ہے وہ پوری فیملی اس سے متاثر ہوتی ہے. یقیناً ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ ہندوستانی عدلیہ نے کچھ نہیں کرنا، ہندوستانی اسٹیٹ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، پاور سینٹرز ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اس پہ بات کریں تو کم از کم کوئی بریدنگ سپیس نکل سکتی ہے. کیونکہ ہندوستانی آرمی اس کے اندر ملوث ہے، جس کے کھلے عام ثبوت موجود ہیں. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے پاس.